اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین، اور جو لوگ اذا فعلوا، جب کریں فاحشۃ کوئی بے حیائی، او ظلموا یا ظلم، انفسہم اپنے تئیں، ذکروا اللہ تو یاد کریں اللہ کو، فاستغفروا پس بخشش مانگے، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، ومن یغفر کون ہے بخشتا، یغفر الذنوب گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، ولم یصروا اور جو اڑ جائیں، علی ما فعلوا جو انہوں نے کیا ہے، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، اور وہ اپنے کیے پہ جانتے ہیں۔ یہاں پہ ایک تو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہونا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یاد اور ذکر سے غفلت کے سبب، اس لیے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور ذکر اللہ میں مشغول ہونا۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، کہ پچھلے گناہوں پہ ندامت ہو اور اس سے معافی مانگے اور مغفرت کی دعا کرے۔ دوسرے، آئندہ کے لیے اس کے پاس نہ جانے کا عزم مکمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے بتلائے ہوئے اخلاق کے فاضلہ نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ اولئک جزاہم، یہی لوگ ہیں بدلہ ہے، مغفرۃ بخشش کا، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنت اور باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے، انہار و نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ونعم اور انعام، اجر العاملین تمام جہانوں کام کرنے والوں، عاملین تمام کام کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ قد خالت تحقیق گزر چکی، من قبلکم آپ سے پہلے، سنن واقعات، فسیروا فی الارض پس چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان یہ بیان ہے، للناس بیان للناس لوگوں کے لیے، وہدی اور ہدایت ہے، ہدی و موعظۃ للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا اور سست نہ پڑو، ولا تحزنوا اور غم نہ کھاؤ، وانتم الاعلون اور تم ہی ہو بلند، غالب، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے۔ سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ان آیات میں پھر قصہ احد کے متعلق مسلمانوں کو تسلی دینے کا عنوان موجود ہے، کہ ہمیں یہی طریق الہی پہ چلایا گیا ہے کہ انجام کار کفار ہی کا خائب و خاسر ہے، یعنی نقصان اٹھانے والے جو ہیں وہ کفار ہی ہیں، اگرچہ تم اس وقت ان کے نزدیک مغلوب ہو گئے، لیکن اپنے ایمان کے تقاضے یعنی ثبات اور تقوی کے مطابق تم اس پہ قائم رہے تو آخر میں کفار ہی مغلوب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان آیات میں سنین جو سنین کا لفظ آیا ہے وہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کے وہ ضابطے و قاعدے ہیں جن کے تحت وہ قوموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ ایک قوم اگر اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایت کی تعمیل اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی پیروی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برومند اور کامیاب کرتے ہیں، یعنی مطلب کہ کامیاب کرتے ہیں۔ اس کے اگر کوئی قوم خدا کے احکام و قوانین کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود کر دیتے۔ اس سنت کا مظاہرہ خدا کی زمین میں بے شمار ہے، سرزمین عرب میں بھی جس کے بسنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے مظاہرے میں عاد، سمود، اہل مدین، قوم لوط وغیرہ کے آثار کی شکل میں موجود ہیں۔ عدل الہی کے انہی مظاہرے کو یہاں سنن کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ قرآن کا یہ لفظ مفہوم میں بار بار استعمال ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے گزشتہ قوموں میں، فہل ینظرون الا سنت الاولین، یہ لوگ نہیں
منتظر مگر اس بات کے کہ ان کے لیے اللہ کی وہی سنت ہے جو اگلوں کے لیے ظاہر ہوئی۔